آج جو کہ سنڈے تھا تو اس لیے میں 11 ساڑھے 11 تقریباً میں اٹھا، تو جیسے میں اٹھا تو علی کا مجھے فون آ گیا کہ آجا بیٹا تجھے ناشتہ کرواؤں۔ میں نے کہا چلو جی شکر ہے، صبح صبح کوئی خوشخبری ملی سننے۔ آگے گیا، علی کو آوازیں دی، علی علی اوئے کا گھر ہے اوپر، نیچے علی نے دیا ہوا کرایہ پہ پورشن۔ تو میں نے علی کی بیٹھک میں دیکھا کہ شاید علی یہاں سویا پڑا ہو، لیکن علی وہاں بھی نہیں تھا۔ تو میں نے علی کو پھر ایک اور آواز دی، بیٹا نیچے آ جا چپ چاپ۔ علی جیسے نیچے آئے، ہم پہنچے گلشن مارکیٹ ریواڑی والوں کے ناشتے پہ۔ تو علی کو پہلے ہاتھ دھونے کی پڑی، اس نے پورا جگ اٹھا کے بے وقوف نے ہاتھ دھونے پہ ڈال دیا۔ میں نے کہا تو گلاس سے دھو لے۔ پھر جیسے ناشتہ ہے پھر اس کو پہلے ناشتے کی پڑ گئی۔ میں نے کہا یار مجھے ولاگ تو شروع کرنے دے، کہتا بھائی مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، میرے سے صبر نہیں ہوتا، میں بہت بھوکا ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں جیسے گھر آیا تو علی نے مجھے چائے نہیں پلائی تھی، تو میں نے گھر آ کے جیسے چائے شائے تیار کی، اللہ اللہ کر کے گیس اسی وقت آئی تھی، دودھ بھی کٹ رہا تھا تو اور بھی سالن وغیرہ بھی پک رہا تھا۔ تو یہ کر کے میں تھوڑی دیر سو گیا۔ جیسے میں اٹھا تو میں نے دیکھا گھر خالی، بالکل گھر سنسان، کوئی بھی نہیں تھا گھر۔ تو میں اپنے کام پہ لگا، میں نے لگا یہ اسینشیل لیڈ، اور مجھے وہیں فون آ گیا۔ ابھی میں یہ لگا ہی رہا تھا، میں نے استری لگانی تھی، کپڑے استری کرنے تھے۔ پہلے میں کرتا ہوں تھا گیس والی استری پہ کپڑے استری، لیکن آج تو پھر گیس نہیں تھا، اس لیے میں نے بجلی والی بھی استری کر رہا تھا، اور بجلی والی استری بھی بس خراب ہی تھی، لیکن اس کو میں نے پچھلے دنوں بنوایا بھی تھا۔ حالانکہ 500 روپے میں نے اس پہ لگایا تھا، اس استری پہ تار لگوائی، گرم نہیں ہوتی تو تیز کروایا، لیکن پھر بھی میں آج کر کر کے تھک گیا، یہ کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، تجھے پھر دکھائیں گے۔ نہا دھو کے میں چھت پہ جا بیٹھا، پہلے میں نے لوشن لگایا اپنے چہرے پہ، ہاتھ پہ اچھی طرح، پھر میں نے سر کی مالش۔ گھر میں کوئی تھا نہیں، میں نے کہا چلو میں خود ہی مالش کرتا ہوں۔ ٹکا آ کے میں نے مالش کی، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ٹکا آ کے، تو میں نے کہا چلو دھوپ بھی سیکتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں۔ کنگھی شنگھی کی کہ میں نیچے آیا تو میں نے اپنی پہنی سویٹر، جو سویٹر پڑی تھی نیچے سنگار میز کے آگے میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا تھوڑا میں لش دیکھوں۔ اس کے بعد میں گیا باہر، بائک شائک نکالی میں نے، تو مجھے تھوڑی گرمی زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ تو میں پہنچا کیلے والے کے پاس، میں نے کیلے والے سے ریٹ پوچھا، بھائی کیا ریٹ دیا؟ کیلے والے نے کہا میرے بھائی 120 روپے ریٹ بھی ہے، 150 بھی ہے، 100 بھی ہے، تو کون سا لے کر ہے بھائی؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی مجھے کوئی بھی کیلا دے دے، لیکن مجھے 1 درجن کیلا دے، وہ بھی اچھا تھا۔ کہ میں جیسے پہنچا گھر کے قریب تو میرے محلے کی پچھلی گلی میں رہتا ہے لڑکا، مجھے اس کا نام بھی آج پتہ چلا، عبداللہ نام ہے، وہ میرا فین تھا۔ اس نے کہا میں بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ میں نے کہا کیلے بیٹھ کے میں نے تھوڑے سے کیلے کھائے، اس کے بعد جب میرا پیٹ پھولا تو میں گیا جوس شوس بنانے۔ میں نے جوس شوس بنایا، تیار کیا، 6 کے میں نے کیلے ڈال دیے، 6 کیلے میں نے کھا لیے، ایک مگا میں نے دودھ کا ڈال دیا، چینی میں بالکل نہیں ڈالتا، پھر میں نے اچھی طرح گرینڈ کیا، خیر گرینڈ کرنے کے بعد میں پہنچا اپنی وہاں پہ چارپائی پہ کمرے پہ، میں نے وہاں آرام سے بیٹھ کے میں نے جوس شوس پیا، جوس جو کہ میں نے دودھ رکھا تھا فریج میں جس لیے گرم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی جوس شوس پی کے میں فریش ہو تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے فیس واش ہاتھ منہ دھویا، پہنچا مسجد میں نے وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے میں جیسے باہر واپس اپنے گھر کو آیا تو باہر بلوچ کمپنی اور ایک اور دو لڑکے کھڑے تھے، مطلب میں بلوچوں کو بلوچ کمپنی کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی مالٹے کھاؤ گے؟ میں نے کہا مالٹے کیا، میں تو سارا مالٹا تمہارا کھا لوں گا اگر تم نے مجھے صلح ماری۔ خیر انہوں نے مجھے صلح واپس، میری صلح واپس، انہوں نے مجھے مالٹے دے دیے، میں نے صلح چلو ٹھیک ہے۔ واپس میں جیسے گھر آیا تو بھائی اکیلے گھر میں بندے کو بڑا ڈر سا فیل ہوتا ہے۔ پہلے میں نے ادھر ادھر پڑھا، دیکھا، اللہ 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 کر کے میں نے کہا شکر ہے، دل ڈر سا جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے جانا تھا دادا ابو کا پتہ کرنے، تو میں نے مونچھوں شونچھوں کو بل دیتے ہوئے ٹوپی شوپی پہن کے اپر شپر پہن لیا، جرسی تو میں نے پہنی تھی لیکن جو ٹھنڈی ہوا ہے نا وہ کام خراب کرتی ہے۔ میں نکل پڑا سویٹر شیٹر پہن کے، آگے دیکھا تو بچے بھاگ رہے ہیں، میں نے کہا شاید پتنگ کا تو موسم ہے نہیں، پھر یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خیر میں نے کہا چلو بھائی بھاگتے رہو۔ راستے میں مجھے یاد آیا کہ دادا ابو کے لیے آدھا کلو سیب لے لیتے ہیں، میں نے وہاں سے سیب شیب لیے، اور میں جیسے پہنچا دادا ابو نے میرے ساتھ گپ شپ لگانا شروع۔ آج وہ نہائے ہو تو میں نے پوچھا آج نہائے ہو؟ کہتے آج میں فریش ہوں، بالکل اوکے کی رپورٹ ہے۔ میں نے کہا پھر تو بہت اچھی بات ہے، آج کافی وہ فریش نظر آ رہے، تو ان کو میں نے سیب کٹوا کے دی، میں نے کہا ان کو بھی سیب دو۔ انہوں نے کہا آپ کو بھی سیب دیتے ہیں۔ میں نے کہا دادا ابو آپ کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں ان کو بھی سیب دو۔ چلو خیر مجھے بھی ایک سیب مل گیا فری میں۔ اس کے بعد میں پھر مجھے تھوڑی دیر گزری، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں جیسے ہی آگے بیٹھا تو چائے تیار تھی۔ میں نے کہا ابھی تو میں نے سیب کہا، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر چاچو بھی آ گئے، ایک دو میرے دادا ابو کے بھانجا صاحب بھی آ گئے جو کہ وابڈا میں چیف افسر ہیں۔ اس کے بعد میری ڈیوٹی لگی بچے پہ کہ یہ بچہ کھلاؤ بیٹھ کے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، حذیفہ اس کا نام ہے، تو یہ میرے کزن کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے حذیفہ، اور میں نے کہا چلو اس کو کھلاتے ہیں اچھا کر کے۔ میں نے اس کو کھلایا شلایا، اس کے بعد مجھے دادا ابو نے کہا کہ میں نے پینی ہے سگریٹ، تو جاؤ تم سگریٹ لے کے آؤ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، باہر ایک دیکھا دکان بند تھی، دوسری دکان پہ گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ادھر سے میں نے سگریٹ کی ڈبی لی، ماچس لی، کلاسک سگریٹ پیتا ہے۔ میں نے کہا اچھی بھی ہے کیا کرے؟ کہتے آج کے دور میں یہی سگریٹ اچھی ہے۔ پھر مجھے کہتے سگریٹ لگا کے دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ادھر کوئی میرے گھر والا بیٹھا ہوتا نا، میری امی امی نے جوتی اتار کے مارنی تھی۔ خیر میں پھر اس کے بعد ولاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو اور میرے ٹک ٹاک کو لازمی سبسکرائب بھی کریں، اور یوٹیوب کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور انسٹا پہ بھی فالو کریں۔